حضرت ابو عثمان حیری آپ کی زندگی میں سے ایک واقعہ جو اخلاق حسنہ کی بہترین مثال ہے۔ آج جب ہمارا معاشرہ اخلاق حسنہ سے خالی نظر آتا ہے، کیا گھر ہوں، کیا عائلی زندگی ہو، کیا معاشرتی زندگی ہو، کیا سیاسی زندگی ہو، کیا ممبر و محراب ہو، تو اخلاقیات کا جنازہ ہر طرف سے اٹھ چکا ہے۔ ہمیں کسی جگہ پر بھی معاشرے میں اخلاقیات نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر آج کے ہمارے معاشرے کے لیے حضرت ابو عثمان حیری کا یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا، اس نے دعوت پر آپ کو بلایا، اور جب آپ نے دعوت کو قبول کیا اور اس کے پاس اس کے گھر پہنچے تو اس نے آگے سے معذرت کی اور اس نے کہا، حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بلا لیا لیکن میں اہتمام نہیں کر سکا، لہٰذا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میں پھر کبھی آپ کو انشاءاللہ بلاؤں گا اور میں آپ کی خدمت کا جو موقع ہے اس سے ضرور آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ واپس چلے گئے۔ جب آپ ابھی گھر پہنچے تو وہ جو شاگرد تھا، وہ جو نوجوان تھا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر پہنچا اور اس نے کہا، حضور میں نے اہتمام کر لیا ہے، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو گھر سے واپس لوٹا دیا۔ تو آپ اس کے ساتھ پھر بغیر ماتھے پر کوئی شکن لائے، بغیر کسی ناراضگی اور غصے کا اظہار کیے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب گئے تو اب اس نے دوبارہ اپنے گھر کے دروازے پر وہی حرکت دہرائی، ان کو گھر داخل ہونے سے پہلے کہا، معذرت وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے تو غلطی سے آپ کو بلا لیا ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے، آپ مہربانی فرما کر یہیں سے واپس چلے جائیں۔ آپ وہاں سے واپس نکل دیے۔ جب گھر پہنچے تو وہ نوجوان پھر پیچھے پیچھے آیا اور آ کر اس نے پھر دوبارہ آپ سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ میرے ساتھ آئیں، میں نے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا ہے، تو آپ کریم ہیں، آپ میری دعوت کو قبول کریں تو آپ تشریف لائیں۔ آپ نے بغیر کسی ناراضگی کے اس کے ساتھ چل دیے اور اس نوجوان نے دوبارہ وہی حرکت دہرائی جو اس نے پہلے کی تھی۔ اس نے کہا، سوری میں تو وہ آپ سے بس ایسا نہیں کر سکا، میں اہتمام نہیں کر سکا، آپ مہربانی فرما کر واپس چلے جائیں۔ یہ معاملہ اس نوجوان نے 5 مرتبہ دہرایا کہ 5 مرتبہ آپ کو بلایا، دعوت دی، جب آپ دروازے پر آئے تو وہیں سے اس نے آپ کو دھتکار دیا اور وہیں سے آپ نے انکار کر کے اس نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ 6 مرتبہ یہ معمول ہوا۔ 6ٹی مرتبہ جب آپ واپس آئے تو ان 6 باریوں میں، ان 6 مرتبہ جو یہ معاملہ ہوا، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہ دیکھا گیا، کوئی ناراضگی، کوئی خفگی، کوئی پریشانی کے جو اثرات تھے وہ آپ کے چہرے پر نظر نہ آئے۔ تو جب 6ٹی مرتبہ آپ اس نوجوان کی دعوت پر اس کے گھر تشریف لائے ایک ہی وقت میں، تو اس نوجوان نے آپ کے قدم پکڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے معافی مانگی اور عرض کیا کہ حضور میرا مقصد فقط آپ کا امتحان تھا، میں فقط آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ اسلام جس حسن اخلاق کا ہمیں درس دیتا ہے اور جو درس ہم آپ کی زبان سے سنتے ہیں، آیا اس کی کوئی جھلک آپ کی سیرت اور کردار میں بھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو حضور میں نے آپ کو آزمایا ہے اور بفضلہ تعالی آپ اس آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور آپ کے اخلاق حسنہ یقیناً قابل ستائش ہیں، اور آپ کے چہرے کی جو حشاشت ہے، جو مسکراہٹ ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میں آپ کی اس اخلاق حسنہ کی عظیم مثال کا معتقد ہو گیا ہوں، اور میں آپ کی اس شان پر اور آپ کے اس کمال پر، آپ کے اس اخلاق پر آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ جب اس نوجوان نے آپ کی تعریف کرنا چاہی تو جو جواب حضرت ابو عثمان حیری نے ارشاد فرمایا، حاضرین محترم یہ سننے والا ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں نوجوان، اس بات پر کہ تو نے 6 مرتبہ ہم کو دعوت دی اور ہم بغیر کسی ناراضگی کے تمہارے پاس آئے اور ہم نے کوئی شرمساری محسوس نہیں کی، کسی غصے کا اظہار نہیں کیا،
فرمایا اس بات پر ہماری تعریف نہ کر، اس لیے یہ خصلت، یہ خوبی تو کتوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان کو ان کا مالک بلاتا ہے، وہ ایک بار بلائے دھتکار دے، دوسری بار بلائے دھتکار دے، 1000 مرتبہ بھی بلائے تو وہ دوڑ کر بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی شرماہٹ کے اور بغیر کسی غصے اور رنج کے وہ دوڑ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو فقط اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ایسا کیا ہے، وگرنہ یہ کوئی ایسا بڑا کمال نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر مثبت سوچ اور وسعت قلبی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں اخلاق حسنہ کی یوں شان و شوکت نظر آئے گی، ہمیں اپنے اخلاق میں یوں بہتری نظر آئے گی، ہمارے معاشرے میں اخلاق حسنہ کا پرچار ہوگا، تو یقیناً ہمارا معاشرہ محبت، امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔